بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں احسان ناز پروگرام سیاست بخیر میں حاضر خدمت ہوں۔ پاکستان میں اس وقت الیکشن کی دھوم مچی ہوئی ہے اور پی ٹی آئی نے آج انٹرا پارٹی الیکشن کروا لی ہیں اور انہوں نے جس چیز کو بھی نامینیٹ کیا ہے وہ منتخب ہو چکے ہیں، جبکہ مسلم لیگ نون کو اس پہ بڑے تفضات ہیں کہ یہ بلا مقابلہ کیوں ہوئے ہیں۔ آج مریم اورنگزیب صاحب ابھی فرما رہی تھیں کہ الیکشن کمیشن کو ان کا نوٹس لینا چاہیے کہ یہ اس طریقے سے انہوں نے الیکشن کیوں کروائے ہیں۔ وہ الیکشن کرواتے ہیں تب بھی ان کو پسند نہیں، وہ نہیں کرواتے تب بھی ان کو پسند نہیں، جبکہ ان کی اپنی پوری پارٹی بھی بلا مقابلہ ہے۔ اب بلا مقابلہ کو بلا مقابلہ پر تانا زنی کرنا یہ کوئی زیب نہیں دیتا، جبکہ حکمرانوں کی طرف سے اور نون لیگ کی طرف سے کافی موشاغافیاں اور ان کے الیکشن میں رخنہ اندازی کرنے کی کوشش کی گئی۔ کبھی ویڈیو ٹیپ چلائی گئی، کبھی ان کی آپس میں گفتگو چلائی گئی، حالانکہ کلائنٹ اور وکیل کی گفتگو ہوتی رہتی ہے، یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے۔ وکیل جو ہے وہ جو بھی گائیڈنس اپنے کلائنٹ سے لیتا ہے، اس میں کون سی بری بات ہے، لیکن اس کو بھی ایک شوشہ بنا کے اٹھا دیا جاتا ہے۔ تو یہ پاکستان کی تاریخ ہے کہ جتنے بھی آڈیو ویڈیو چلی ہیں وہ ساری مسلم لیگ نون کے کھاتے میں آتی ہیں۔ وہ ان کی جو میکر ہیں، بنانے والی ہیں، وہ جناب محترمہ مریم نواز صاحبہ ہیں، اور انہوں نے گزشتہ دنوں میں یہ کہا تھا کہ میرے پاس اور بھی بہت زیادہ ایسی ویڈیو آڈیو ٹیپ موجود ہیں جن کو اگر میں وائرل کر دوں تو پاکستان میں طوفان آ جائے۔ تو محترمہ مریم نواز صاحبہ، پہلے بھی آپ نے کون سا طوفان نہیں لائے اور وہ تھما نہیں۔ اب آپ کے والد محترم جناب میاں محمد نواز شریف صاحب جو کہ کینڈیڈیٹس کے انٹرویو کر رہے ہیں اور ٹکٹیں تقسیم کی جا رہی ہیں، اور سننے میں یہ آ رہا ہے کہ بعض حلقوں میں کینڈیڈیٹ نہیں مل رہے، جس کی بنیاد پر ایسے فیک لوگوں کو ڈالا جا رہا ہے جن کو ٹکٹیں دی جا رہی ہیں، جو کہ بعد میں اعلان کر دیں گے ہمارا نون لیگ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اب پی ٹی آئی کے ہر حلقے میں یہاں سے انہوں نے امیدواروں نے درخواستیں دی ہیں، 8 سے 10، 6 سے 7 درخواستیں ہر حلقے میں آئی ہیں، اور وہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کو لوگ نہیں جانتے اور ان کا صرف تقیہ یہی ہے کہ بلے کا نشان ہوگا، عمران خان کی شان ہوگی اور ہم الیکشن جیت جائیں گے۔ اب جمعیت علماء پاکستان مولانا فضل الرحمان صاحب بھی اپنی الیکشن مہم وہ چلا رہے ہیں، حالانکہ پہلے وہ کہتے تھے یہاں سردی بہت ہے، سردی میں الیکشن نہیں ہونے چاہیے، تو پھر گرمی آ جانی تھی، پھر سردی آ جانی، تو یہ اس طرح تو الیکشن تو نہیں ہوتے۔ اب جو پیپلز پارٹی ہے اس نے اپنی باقاعدہ الیکشن میں بلوچستان میں اور خیبر پختونخوا میں تو کی ہے، اب وہ پڑاؤ ڈالنا چاہتے ہیں پنجاب میں، اور یہاں پر ایک دوسرے پر جو گولہ باری ہو رہی ہے، پیپلز پارٹی اب نون لیگ کو مہنگائی لیگ قرار دے رہی ہے، جبکہ 16 ماہ انہوں نے کٹھے مل کے گرد شرے اڑائے، اور اس سے پہلے بھی پیپل پارٹی کی حکومت میں نون لیگ کے وزیر خزانہ اور مختلف وزیر رہ چکے ہیں، لیکن پتہ نہیں ان کو کس ٹائم یاد آ جاتی ہے قوم اور کس ٹائم قوم نہیں یاد آتی۔ تو آج ہم نے اسی سلسلے پر بات کرنے کے لیے جمعیت علماء پاکستان کے مرکزی رہنما، سابق سینیٹر، سابق ممبر قومی اسمبلی جناب حافظ حسین احمد صاحب کو دعوت دی ہے، اور وہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حافظ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے جناب، کیسے ہیں؟ اللہ کا کرم ہے، دعائیں آپ کی۔ یہ تو آپ کے بلوچستان میں باپ پارٹی کدھر چلی گئی، پیپل پارٹی نے کہا کر جھنڈے کاٹ دیے، تو جے یو آئی کہاں کھڑی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شکریہ آپ کا، اور پروگرام میں شامل تمام احباب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جہاں تک بلوچستان کا تعلق ہے تو بلوچستان کی کل قومی اسمبلی کی نشستیں 16 ہیں، جی، اور
पंजाब की नशिस्तें 140-50 से ज्यादा हैं तकरीबन, और फिर सिंध है, उसके बाद तीसरे नंबर पे खैबर पख्तूनख्वा है, जी जी, आखिर में बलूचिस्तान है जो आधा पाकिस्तान है, तकरीबन 45% रकबा है पूरे पाकिस्तान का। जी जी। अब अभी आपने इंट्रो में कहा था कि बाज जमातों को कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं, बाज जो है नामालूम अफराद हैं, यानी गैर मारूफ अफराद हैं, वो दरख्वास्तें दे रहे हैं सिर्फ निशान के लिए, बल्ले के। जी जी। लेकिन ये पहला इंतखाब है पाकिस्तान की तारीख में कि कैंडिडेट से पहले वजीर आजम सामने आ गए हैं। सही बात है। और कई वजीर आजम है मुख्तलिफ उम्रों के, मुख्तलिफ इलाकों के और मुख्तलिफ दावों के साथ मैदान में खड़े हैं। जी जी। तो बल्कि पहले तो लिखा जाता था कि इंशाअल्लाह मेंबर कौमी असम्बली या इंशाअल्लाह वजीर आजम, अब वो इंशाअल्लाह भी हटा दिया, डायरेक्ट के वजीर आजम बन गए हैं। जी जी। तो मैं एक सियासी छोटे से कारकुन की हैसियत से समझता हूँ कि जब वजीर आजम बन गए तो फिर इतना खर्चा करने की क्या जरूरत इंतखाबात की। सही सही। क्योंकि पहले तो हम ये समझते थे कि इंतखाबात इलेक्शन कमीशन कराएगी और मुकम्मल बाइख्तियार होगी, और उसके बाद शेड्यूल आएगा, उसके बाद इलेक्शन कैंपेन होगा, सबको यकसा मौके मुयस्सर होंगे। ये आप साहब लंदन से जनाब मुकीम अहमद साहब भी हमारे साथ आ गए हैं। मुकीम अहमद साहब, मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। हम भी उनको सलाम अर्ज करते हैं। तो गुजारिश मैं अर्जी कर रहा था कि इलेक्शन होने, वोट पड़ेंगे, फिर उसके बाद 172 की अक्सरियत जो जमात हासिल करे या कोलिशन गवर्नमेंट बनाए, 7 172 होंगे तो वजीर आजम बनेगा। जी जी। अब पहली बार है कि वजीर आजम पहले बन रहा है और इलेक्शन बाद, शेड्यूल भी बाद में आ रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये पूरी दुनिया की तारीख में एक अनोखा और नादिर अंदाज है जो हम अपना चुके हैं। हम अनोखा लाडला ला रहे हैं, लाडला। जी हाँ, वो हर मॉडल अलग होता है। 18 में कोई और मॉडल था लाडला, अब कोई और मॉडल है। तो माजी में कोई और मॉडल होता था, कराची सिंध में कुछ और मॉडल थे, जो अभी लंदन में मुकीम साहब के साथ मुकीम है। तो ये मॉडल बदलते रहते हैं, और वही जिनको गले लगाते हैं वही गले पड़ते हैं, फिर उनको गले लगाते हैं, दूसरे को फिर गले में से पकड़ते हैं। तो ये चल रहा होता है हमारे यहाँ अरसे दराज से, और गालिबन चलता ही रहेगा अगर हम सीधे नहीं हो गए सियासतदान। ठीक। तो आप साहब आप ये बताएं कि जिस तरह के बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी ने जलसा किया है, अच्छा मियां नवाज शरीफ ने चक्कर लगाया है, आपकी वहाँ मुझे कोई ऐसी बात नजर नहीं आ रही कि आप भी कोई इलेक्शन कैंपेन चला रहे हैं, और आप क्या नून लीग के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ रहे हैं या अलग लड़ रहे हैं? देखिए, पहले ये बात है कि ये जो जा रहे हैं ये इलेक्शन कैंपेन नहीं है, न 16 सीटों की जिनको जरूरत है। जो पहले से वजीर आजम बनने का ऐलान कर रहे हैं उनको बलूचिस्तान की 16 सीटों की क्या जरूरत दरपेश है कि वो पंजाब और सिंध और पख्तूनख्वा को छोड़कर सिर्फ बलूचिस्तान में डेरे डाले। असल बुनियादी बात यह है एहसान भाई कि ये तो अल्लाह का एहसान और करम है हम पे कि हमारे साथ मादनी जखायर हैं। सही। रेकोडेक में सोने और चांदी के जखायर हैं, उसके साथ सेंधक में तांबा और उसके जखायर हैं सोने के, और फिर मार्बल है, उसके साथ साथ सुई गैस है, और उसके साथ साथ कोयला, क्रोमाइड, पैरामाइड, और फिर सीपैक जो गेम चेंजर है हमारे पास है, फिर जीवनी, पसनी, ग्वादर, ये जो हमारे साथ अपने जो बंदरगाहें हैं, फिर 2 मुसलमान इस्लामी ममालिक हमसायों के साथ सरहदात है, 45% रकबा है, आबादी कम है। तो इन तमाम चीजों से माजी में बलूचिस्तान जो है पूरे दुनिया के लिए
ایک ایسی جگہ تھی جس کی جانب نگاہیں جا رہی تھی، سونے کی چڑیا، سونے کی چڑیا، سونے کی جی چڑیا. ہاں. تو اب پاکستان کے جو معاشی حالات ہیں، مہنگائی ہے اور دیگر معاملات ہیں، اور اتحادی حکومت کے آنے کے بعد بھی معاملات نہیں سنبھل سکے اور معاملات مزید بگڑ رہے ہیں IMF کے قرضوں کے باوجود بھی. اب ایک ہی راستہ ہے اور وہ یہ ہے کہ بلوچستان کے جو ذخائر ہیں اور اس بلوچستان کو جو 70 سال سے محرومیوں کا شکار ہے، اس کے محرومیاں ختم کی جائیں، اور وہ جو سونے کے ذخائر ہیں اللہ نے دی ہیں، تانبے کے اور وہ جو اربوں ڈالر کے ہیں، ان کو بروئے کار لایا جائے اور بلوچستان کی محرومی کو بھی پسماندگی کو ختم کیا جائے، اور اس کے ذریعے پورے پاکستان کے جو قرضے ہیں وہ بھی اتر سکتے ہیں. اور پاکستان اب صاحب آپ یہ جتنی باتیں بتا رہے ہیں نا، اس میں آپ کے منہ میں گھیو شکر یہ ساری باتیں بلوچستان میں موجود ہیں. میں نے یہ پوچھا ہے کیونکہ آپ کی الیکشن مہم جو ہے وہ جس طرح کو کنونشن کی شکل میں، لوگوں کو ملنے کی شکل میں، وہ نظر نہیں آ رہی بلوچستان میں، کیونکہ آپ مرکزی سربراہ ہیں. تو میں یہ آپ سے گزارش کروں کیا کہ آپ کو بھی پہلے ہی کو پتہ ہے کہ ہم جیتے ہوئے ہیں، جس لیے آپ الیکشن کمپین میں نہیں جا رہے. دیکھیے بنیادی طور پر الیکشن کمپین الیکشن شیڈول آنے کے بعد شروع ہوتا ہے. اچھا. اس سے پہلے نہیں ہوتا. اور اس وقت جو کنونشن وغیرہ ہے یہ سارے کے سارے اب اس طرح لاڑکانہ میں ہمارا جو ہے اقصی کے حوالے سے، مسجد اقصی اور غزہ کے حوالے سے وہ بہت بڑی کانفرنس ہو گئی. کوئٹہ میں بھی ہو گئی ہے. ان کے تو کانفرنس سے کئی 100 گنا بڑے. آپ صاحب آپ کی ٹکٹوں کا فیصلہ ہو گیا کہ ابھی آپ میری بھی درخواستیں لینی؟ جی ہمارے صوبائی اجلاس ضلعوں نے سفارشات دی تھیں، اور اس کے بعد صوبہ بلوچستان اور اس کے اجلاس جاری ہیں، آج ختم ہو رہے ہیں. وہ اپنی سفارشات پھر مرکز کو بھیجیں گے، پھر مرکزی ایگزیکٹو کمیٹی مجلس عاملہ حتمی طور پر جو پارلیمانی بورڈ بھی ہے وہ فیصلہ کرے گی. اچھا آپ صاحب، جس طرح یہ پنجاب میں محسن نقوی وزیر اعلیٰ ہیں اور وہ دن رات محنت کر کے صوبے کی خدمت کر رہے ہیں، کیا بلوچستان کے بھی نگران وزیر اعلیٰ کوئی جو الیکٹڈ حکومتیں ان سے ہٹ کے کوششیں کر رہے ہیں؟ دیکھیے نان الیکٹیڈ ہے یہ، اور پھر دوا جو ہوتی ہے کبھی جان لیوا امراض کے لیے، جان بچانے کے لیے دوا ہوتی ہے، لیکن آپ اس پہ ایک ڈیٹ ہوتا ہے، اور جب ایکسپائر ڈیٹ گزر جاتی ہے تو وہی دوا جو جان بچانے کے لیے، وہ جان کے لیے لالے پڑ جاتے ہیں اس کے کھانے سے. ٹھیک. تو اس وقت جو آئینی صورتحال ہے اس میں پنجاب، خیبر پختونخوا کی جو نگران حکومتیں ہیں وہ ایکسپائر ہو چکی ہیں. ٹھیک. ان کی جو مدت ہے نگرانی کی وہ ختم ہو گئی ہے، اور نگرانی کی مدت میں جو وہ کام کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں یہ تو ان کی بڑائی ہے، یا جس طرح ڈٹائی کہیں گے وہ کر رہے ہیں، لیکن اصل بنیادی کام ان کا تھا الیکشن کا تھا. اور الیکشن شیڈول کے لیے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ کرے کہ وہ الیکشن شیڈول آ جائے. آپ صاحب میں ابھی نا یہ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی صاحب کے آفس سے ہو کے آیا ہوں، اور میں نے دیکھا ہے کہ وہاں پر جیسے کوئی اجاڑ کا سما نہیں ہوتا، وہاں نہ کوئی بندہ ہے نہ پرندہ ہے، صرف وہی آ بیٹھتے ہیں. لیکن انہوں نے اپنے دورے اور یہ کاروبار، یہ کام شام وہ 24 گھنٹے کر رہے ہیں. اس سے عوام کی یہ ذرائع بنی ہے کہ الیکٹڈ لوگوں سے یہی لوگ اچھے ہیں. اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیے یہی رائے تو بنتی جائے گی اگر الیکٹڈ لوگ کام نہیں کریں گے، اور نان الیکٹڈ کو، جو نان الیکٹڈ ادارے جو ہے نا وہ جب لائیں گے سامنے تو پھر یہی بات ہوگی. ضیاء-ال-حق کے دور میں بھی یہی بات ہوتی رہی، مشرف کے دور میں بھی یہی بات ہوتی رہی. لیکن سوال یہ ہے کہ آئین کے تقاضے کیا ہیں. آئین کے تقاضے یہ ہیں کہ انتخابات ہوں اور عوام کو جو حق کی رائے دہی کا ایک 5 سال کے بعد ایک موقع ملتا ہے اپنے قیادت منتخب کرنے کے لیے، اس کو اگر ان کے ساتھ ہاتھ ہو جائے اور ان کو روکا جائے تو یقیناً یہ نامزدگیاں ہیں. اچھا مقیم احمد خان صاحب، آپ یہ بتائیں، آج پی ٹی آئی کے انٹر الیکشن ہو گئے اور اس میں جن لوگوں کو نامینیٹ عمران خان صاحب نے کیا تھا وہ بن گئے، لیکن مسلم نون کا بہت اعتراض ہے کہ یہ بلا مقابلہ کیوں ہوئے ہیں، کیونکہ اس وقت جو ہے نا مریم اورنگزیب صاحبہ پریس کانفرنس کر رہی ہیں اور وہ بڑے بڑے الزامات لگا رہی ہیں پی ٹی آئی کے یہ پارٹی انٹر الیکشن کے بارے میں،
جبکہ یہ بھی سارے بلا مقابلہ ہوتے ہیں اور اسی طرح ہوتے ہیں. اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا الیکشن کمیشن کو اس کا نوٹس لینا چاہیے؟ اور کیونکہ مریم اورنگزیب نے تو کہا جی ابھی الیکشن کمیشن کا نوٹس لے اور اس انٹرا پارٹی الیکشن کو کالعدم قرار دے. بڑی حیران کن بات کی جماعت نے کبھی بھی صحیح یا 100% اور شفاف الیکشن اپنی پارٹی میں نہیں کرائے. آپ کے سامنے ہے، کیا کبھی محترمہ بینظیر بھٹو کے سامنے کوئی امیدوار اترا تھا؟ کیا ذوالفقار علی بھٹو کے سامنے کوئی چیئرمین کا امیدوار آیا تھا؟ صحیح بات. کیا کے سامنے کسی کے کاغذات نامزدگی بھی منظور کیے گئے یا کسی کی جرات ہی ہوئی کبھی کہ کسی نے کاغذ جمع کرائے ہوں؟ صحیح بات ہے. کیا شریف کے سامنے کوئی آدمی کھڑا ہوا تھا؟ اچھا، اب یہ ابھی حال ہی میں مولانا فضل الرحمان 5 سال کے لیے میرا خیال دوبارہ منتخب ہوئے ہیں، دوبارہ نہیں بلکہ سہبارہ 4تھی مرتبہ ہوئے ہیں. وہاں بھی ایسا ہی ہے کہ کوئی کس طریقے سے امیدوار بٹھائے جاتے ہیں، جرگہ بھیج کے چپ کرایا جاتا ہے، اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ امیر اور جنرل سیکرٹری جو ہیں وہ بلا مقابلہ منتخب ہو. ٹھیک، تو یہ چلی آ رہی ہے اور انہوں نے بھی یہی کچھ کیا. وہ اصل میں ایک پتھراؤ ان کے اوپر جو ہو چکا ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے، وہ اس سے بچاؤ کے طور پہ کل تک تو وہ مقام متعین نہیں کر سکے تھے کہ الیکشن کہاں کرایا جائے. صحیح بات ہے. کیوں کہ وہ جو اس میں ووٹر لسٹ میں لوگ تھے، اگر ان کے نام سامنے آ جاتے اور وقت بتا دیا جاتا تو میرا خیال ہے 3 آدمی بچنے تھے. صحیح بات. باقی سب 9 مئی کے کیس میں اندر ہو جانا تھا. صحیح بات ہے. اچھا، اب اس کے اوپر اعتراض ان کا بنتا ہے تو ان کو جانا چاہیے عدالت میں، ان کو چاہیے اپنے وکلا کو الیکشن کمیشن میں بھیج دیں. اکبر ایس بابر جو ہے وہ آلریڈی اس میں پارٹی بن کے سامنے آ چکے ہیں. جی جی، وہ بھی چیئرمین شپ کے امیدوار تھے. تو بہرحال قانونی راستہ تو سب کے لیے اوپن ہے. اگر کسی جماعت نے، کسی سربراہ نے یا کسی سیاستدان نے کوئی غلطی کی ہے یا غلط طریقے سے منتخب ہونے کی کوشش کی ہے تو اس کو چیلنج کیا جائے. اچھا مقیم خان صاحب، ابھی حافظ حسین صاحب بات کر رہے تھے کہ ہوتا ہے کہ الیکشن کے بعد وزیر اعظم نامینیٹ ہوتا ہے، لیکن یہاں پر پہلے ہی نامینیشن از خود وزیر اعظم نے کر لیا. میاں نواز شریف اپنے آپ کو وزیر اعظم کہہ رہے ہیں، بلاول بھٹو اپنے آپ کو وزیر اعظم کہہ رہے ہیں، اور باقی بھی 2-4 ایسے لوگ ہیں جو اپنے کو قرار دیتے ہیں. اس بارے میں آپ یہ بتائیں کہ پہلے الیکشن یا پہلے وزیر اعظم؟ دیکھیے، اس دفعہ تھوڑا سا فرق ہو گیا. وہ حافظ صاحب نے بھی ارشاد فرمایا تھا کہ پہلے ہوتا تھا کہ انشاءاللہ، ہمارے یہاں پوسٹرز پہ، کارڈز تک پہ لوگوں نے لکھا ہوتا تھا کہ جی وہ انشاءاللہ MNA یا انشاءاللہ MPA. لیکن اس مرتبہ ترقی ہو گئی ہے. اس مرتبہ انشاءاللہ سے ماشاءاللہ پہ کام آ گیا. صحیح، کچھ لوگوں کے لیے. اچھا، اور باقی لوگوں کے لیے وہ درجہ مزید بلند ہو کے انا للہ پہ چلا گیا. ٹھیک، تو اب صورتحال یہی رہے گی. اور یہ جو آئندہ انتخابات کے نتیجے میں جو بھانمتی کا کنبہ سامنے آئے گا، وہ اس کو میرے خیال میں مخلوط حکومت کہنا بھی غلط ہوگا، وہ مغلوب حکومت ہوگی. اچھا، ہاں جی، یہ نیا لفظ دیا آپ نے. جی، یہ ٹرمینالوجی انشاءاللہ یہ ان کا پیچھا کرے گی ان سب کا. اچھا، ایک انشاءاللہ سے ماشاءاللہ کا سفر اور دوسرا مخلوط سے مغلوب حکومت کا سفر. اچھا، ایک حافظ حسین صاحب نے ایک بڑا نقطہ اٹھایا ہے کہ یہ ساری سیاسی پارٹیوں کو رخ بلوچستان کی طرف کیوں ہے جبکہ وہاں 14 قومی اسمبلی کی صرف سیٹیں ہیں. تو اس بات میں کچھ آپ ارشاد فرمائیں گے اصل وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، وہاں پہ شاپنگ آسان ہوتی ہے. محترمہ بینظیر بھٹو یہ ورڈ یوز کرتی ہیں. سینٹ کے انہوں نے یہ کہا تھا کہ سینٹ کے انتخابات میں شاپنگ زیادہ ہوتی ہے. اچھا، لیکن اب یہ آیا ہے کہ تمام انتخابات میں شاپنگ کا جو منبع ہے وہ یہ بن جاتا ہے کیونکہ ایک سیٹیں کم ہیں، دوسرے پولیٹیکل پارٹیز اتنی اسٹرانگ نہیں ہیں، تیسرے قبائلی نظام ہے یا قبائلی عداوت ہے جس کی وجہ سے کوئی بھی آدمی پاور پالیٹکس سے باہر سروائیو نہیں کر سکتا. I don't blame them کہ جس وقت ایک دوسرے کے اوپر راکٹ لانچر چلانے ہوں، 700 سے لے کے 5000 تک کی پرائیویٹ آرمی رکھنی ہو، مخالف سے بچنا بھی ہو، اسٹیبلشمنٹ کی نظر کرم بھی ضروری ہو، تو وہ اللہ کا بندہ ادھر جائے گا یا ادھر جائے گا.
ٹھیک. تو انہیں تو جانا ادھر ہی ہے کہ جہاں بچاؤ کا راستہ ہوگا, جہاں ان کے ریسورسز, جان مال, عزت, آبرو بچی رہے گی. اچھا مقیم احمد صاحب, مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے, ہم لیتے ہیں یہاں چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو ہم مقیم احمد خان صاحب سے یہ اپنی گفتگو جاری رکھیں. ویلکم بیک. ہم مقیم احمد خان صاحب سے لندن میں بات چیت کر رہے تھے تو ہمیں بریک کا کہا جا رہا, بریک لینی پڑی. تو جی مقیم احمد صاحب آپ اپنی بات کو جاری رکھیں. جی, تو میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ وہاں پہ جو توڑ پھوڑ ہے وہ بہت آسان ہے. دوسرا یہ ہے کہ وہاں پہ شاید اس چیز کو بھی نظر انداز کر دیا جاتا ہے کہ یہ آدمی پچھلے 3 الیکشنوں میں 3 مختلف پارٹیوں کی طرف سے امیدوار تھا, چوتھی کی طرف سے آ گیا ہے. اب آپ کے سامنے ہے, بہت کوئی ریئر ایسا کوئی کیس ہوگا کہ جس میں لوگوں نے کوئی وفاداری بشرط استواری والا اصول اپنے سامنے رکھا ہوگا. ادروائز تو وہاں پہ وہ چلتی ٹرین کے مسافر ہیں سبھی. نہیں, حافظ حسین احمد صاحب آپ کے سامنے بیٹھے ہیں, یہ تو ہمیشہ سے جے یو میں رہے ہیں. جی دیکھیے, ایم این اے بھی رہے ہیں, سینیٹر بھی رہے ہیں, پارلیمانی سیکرٹری بھی رہے ہیں, لیکن یہ رہی وہی ہیں. دیکھیے نہیں, انہوں نے اگر پارٹی نہیں بدلی تو دھڑا ضرور بدلا تھا. یہ پوچھ لیں حافظ صاحب سے, گزشتہ یہ اسی سے ابھی ان کی واپسی ہوئی ہے, ورنہ یہ بھی فروٹ چاٹ اور بوٹ چاٹ ہمیں بتا رہے ہوتے تھے. تو خیر وہ ایک ڈیفرنٹ بات ہے, سیاست ہے. تو بس احترام عرض کر رہا ہوں, یہ بڑے بڑے نہیں مقیم احمد صاحب انہوں نے پارٹی تو نہیں بدلی نا. آپ ابھی جو بات ہو رہی نا, باپ سے مسلم لیگ نون, باپ سے پیپل پارٹی, باپ سے جے یو آئی, یہ تو ایک میوزیکل چیئر چل رہی ہے نا, لیکن کیونکہ انہوں نے آج تک کوئی پارٹی نہیں بدلی. دیکھیے وہ ایسے بے شمار لوگ ہیں کہ جنہوں نے مسلم لیگ کا لیبل رکھا ہے, لیکن انہوں نے سفر کہاں سے شروع کیا تھا, فاطمہ جناح سے, اور ختم کہاں پہ ہوا, مسلم لیگ زیڈ پہ. اب وہ یہی کہتے ہیں ہم تو مسلم لیگ ہی ہیں جی, اور بھائی 16 مسلم لیگ ہیں بھگتا کے 1947 سے اب تک یہاں پہنچ چکے ہیں. اچھا, اب آپ اگر وہ اس چیز کو کنسیڈر نہیں کرنا چاہتے تو میں کچھ نہیں مزید کہوں گا. بہرحال یہ ایک ٹریڈیشن رہی, روایت رہی, یا فیشن رہا, یا سیاست کی ضرورت رہی کہ انہوں نے استقامت کا کیا. بہت کم ایسی ایگزامپلز ہیں خاص طور پہ بلوچستان. جی, یہ نہیں کہ میں کر رہا ہوں یا ملائن کر رہا ہوں یا بلا وجہ الزام لگا رہا ہوں. اچھا مقیم صاحب آپ یہ بتائیں, یہ جو ہمارے نگران وزیر اعظم ہیں یہ بڑے دورے کر رہے ہیں یو اے کے, ایسے ممالک کے, اور بڑا پیسہ لا رہے ہیں. یہ جو نگران حکومتیں ہوتی ہیں یہ تو ہم نے پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ اتنے دورے اور اتنے لوگوں کو دکھا رہے ہیں کہ ہم اربوں روپے ڈالر لا رہے ہیں, فلاں کر رہے ہیں, اور ساتھ ساتھ ہمارے جو چیف آرمی سٹاف ہیں وہ بھی پیسے لا کے دے رہے ہیں. یہ عجیب نظام بنا ہوا ہے. کیا یہ ان کا ارادہ حکومت یعنی الیکشن کروانے کا نہیں ہے؟ دیکھیے یہ کافی سارے منصوبے پائپ لائنز میں تھے. یہ کوئی ان کے وقت شاید میچور ہو گئے. یہ کبھی بھی اس طرح ایم او یو سائن نہیں ہوتے حکومتوں کے درمیان کہ جی آج ہی انوار الحق کاکڑ گئے اور ان کو محبت جاگ گئی, انہوں نے 10 ارب روپے کے ایم او یو سائن کر دیے. وہ کویت پر گئے 2 دن پہلے, ابھی وہ COP 28 میں پہنچ گئے, گلے میں ان کے بیج اس طرح ہے جس طرح وہ ہمارے یہاں پرائمری اسکول کے بچوں کے ہوتا ہے, اور وہ گٹرس کے ساتھ تصویر کھنچا رہے ہیں. اب یہ ہے کہ مستقبل میں ان کے ڈرائنگ روم میں آپ کو بہت اچھی تصاویر دیکھنے کو ملے گی. باقی یہ جو منصوبے یا جو یہ ایم او یو سائن ہوئے, کویت میں ہوئے, یو اے ای نے جو کہا کہ یہ $10 بلین کی انویسٹمنٹ کریں, تو کئی مہینوں سے وہ انڈر کنسیڈریشن تھے, اور وقت کے ساتھ وہ میچور ہو گئے. تو جس وقت کوئی ہیڈ آف اسٹیٹ کا وزٹ ہوتا ہے اس وقت وہ سائن کر دیتے ہیں. لیکن دیکھیے کہ ایم او یو سائن کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ پیسے پاکستان کے خزانے میں آ گئے اور یا وہ فوری طور پہ ان پہ عمل درآمد شروع ہو جائے گا. اچھا مقیم صاحب آپ یہ بتائیں کہ آپ مغرب میں بیٹھے ہیں, لندن میں بیٹھے ہیں, کیا کبھی یہاں بھی ایسا ہوتا ہے؟ دیکھیے ایم او یوز اسی طرح ہی سائن ہوتے ہیں. کسی بھی سربراہ مملکت یا وقت کے کسی حکمران کی آمد پر وہ دنیا کو ایک گڈی امپریشن دینا ہوتا ہے کہ جی سب اچھا ہے اور ہمارے تعلقات پروان چڑھ رہے ہیں. ٹھیک. یہ
ہمارے یہاں تو MOUs کی فیکٹری چل رہی ہوتی ہے کہ بلا وجہ وہ اپنا پروجیکٹ سائن کر جائیں گے, پھر بعد میں اس پہ عمل درآمد ہو سکے یا نہ ہو سکے. نہیں, میرا مقیم صاحب آپ سے سوال یہ نہیں, میرا سوال یہ ہے کہ نگران جس انداز میں حکومت کر رہے ہیں, اور خاص طور پر یہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی ہیں, اور وہ دن رات جڑے ہوئے ہیں منصوبوں پہ کام کرنے پہ, حالانکہ آپ صاحب کے مطابق اور ہمارے مطابق ان کا مینڈیٹ ختم ہو چکا ہے, لیکن اس کو باوجود وہ اتنا تیزی سے کام کر رہے ہیں. لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ ہمیں تو یہ وزیر اعلیٰ منظور ہے. اور اسی طرح یہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ہیں, سندھ کے ہیں, بلوچستان کے ہیں, ان میں کسی قسم کی کوئی تیزی نہیں. صرف یہ وفاقی جو نگران وزیر اعظم ہے اور یہ صوبہ پنجاب کے, یہ بڑے متحرک ہیں. اب وہ اس میں آنیاں جانیاں اور پھرتیاں, اب یہ کئی حوالوں سے ہمارے ہاں یہ مستعمل ہے. ٹھیک, کہ ایک تو لطیفہ تھا کہ جی وہ تم نے ہمارا پھرتی دیکھا, اب یہ یہی کچھ ہے. اب آپ دیکھیے آپ کا مینڈیٹ ہی نہیں ہے. ہمایوں صاحب آ گئے ہیں. ہمایوں صاحب بہت شکریہ, بہت شکریہ جی, السلام علیکم, بہت مہربانی جی. مقیم صاحب بات کریں آپ. دیکھیے اب وہ آپ تخت لگا دیتے ہیں یا ایسے ہی رات کو وہاں پہ کاروائی ڈال دیں گے جینز اور شرٹ پہن کے کہ جناب وزیر اعلیٰ آ گئے اور وزیر اعلیٰ چلے گئے, تصویر کھنچ گئی, میڈیا ہاؤس نے اٹھا لیا اور PID نے ریلیز کر دیا, DGPR نے خبریں بھیج دی, اللہ اللہ خیر سلام. مطلب وہ ایسا کون سا کمال ہو گیا کہ اگر وہ اتنے ہی قابل تھے تو اب تک وہ. میں مقیم صاحب ابھی چند لمحے پہلے میں چیف منسٹر سیکریٹریٹ سے ہو کے آیا ہوں. یہاں محسن نقوی صاحب کا دفتر ہے, تو وہاں پر نا اجاڑ بیابان بنا ہوا ہے, نہ کوئی آفیسر ہیں نہ کوئی ملازم ہیں. جبکہ پہلے ہم جایا کرتے تھے پریزلائی دور میں یا شہباز شریف کے یا بزدار کے, تو وہاں رش ہوتا تھا, ایک دوسرے کو کان کی فرصت نہیں ہوتی تھی. لیکن یہاں تو موجیں ہی موجیں لگی ہوئی ہیں. یہ دس از آلویز دا کیس. اس میں ہوتا یہ ہے کہ اب لوگوں کو بھی پتا ہے کہ ایک ان کا مینڈیٹ نہیں ہے, دوسرے وہ کس کو پکڑ سکتے ہیں, کیونکہ یہ سارے بابو ٹائپ آدمی کابینہ میں ہیں, آدھے انڈسٹریلسٹ ہیں, باقی منظور نظر ہیں, اور ان کا کوئی اسٹیک نہیں ہے. مطلب وہ پبلک سے تو نہیں آئے نا, چنیدہ لوگ ہیں. ہمایوں صاحب آپ کو میں ویلکم بھی کرتا ہوں. اور اب یہ سوال ہے کہ اس وقت پاکستان میں جو الیکشن کا دورہ ہے, اس میں کچھ سیاسی پارٹیوں نے تو کنونشن کی صورت میں کمپین بھی شروع کی ہے, اور PTI کا تو انٹرا پارٹی الیکشن بھی آج بڑا ہوا ہے, لیکن اس پہ بھی بڑی نشانات انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں. تو آپ یہ بتائیں کہ یہ جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں, اس طرح اگر الیکشن ہوئے تو یہ اقوام عالم اور پاکستان کی قوم کو قبول ہوں گے؟ جی بہت شکریہ احسان ناز صاحب. احسان ناز صاحب, بات ایسی ہے کہ پاکستان میں الیکشن ہونے جا رہا ہے یا اس کو مینیج یعنی کیا جا رہا ہے, اس کو مینیج کرنے کے لیے جایا جا رہا ہے. یہ سوال ضرور اٹھتا ہے کہ اس الیکشن کا کیا ہوگا اور کس طرح سے ہوگا. ابھی تک جو صورتحال ہے, ابھی بھی وہ جو لیول پلینگ فیلڈ جو ایک مہیا کی جا رہی ہے جس شخصیت کے لیے یا جس کو بظاہر تو یہ لگ رہا ہے احسان صاحب کہ اس الیکشن کی کوئی یعنی کوئی ضرورت تو نہیں ہے, کوئی ایسا یعنی تکلف کرنے والی بات ہے. ایک خالی ایک میدان تو آلریڈی ایک سجا دیا گیا کسی ایک شخصیت کے لیے, اور کو پروٹوکول بھی یہی ہے کہ ایک وزیر اعظم کا مل رہا ہے اور ایک جیتی ہوئی پارٹی کا مل رہا ہے. اس طرح کا الیکشن جس طرح کا الیکشن کرنے جا رہے ہیں, میرا نہیں خیال کہ اس کی کوئی ضرورت ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا جی کہ اسی طرح, کیونکہ جس طرح سے باقی سارے معاملات یہ کر رہے ہیں یعنی کچھ اپنے آرڈر سے یا اپنی ایک ہی ڈیسیژن سے, تو اسی طرح کا یہ بھی ڈیسیژن کرتے تھے, اسی طرح کا یہ بھی ایک فیصلہ کرتے تھے جس سے کم از کم بہت ساری اور ایسی قوتیں ہیں جس سے بچ جاتے. اب معاملہ یہ ہے کہ جی جس شخصیت کے لیے یہ کیا جا رہا ہے, ہر بندے کو پتا ہے کہ اسی نے آنا ہے. اگر کوئی باقی پارٹیوں پہ کسی قسم کی کوئی کمپین کا کوئی سلسلہ اگر نظر آتا ہے تو انہیں بھی ایک بددلی کے ساتھ میدان میں یعنی ان کی شکلیں نظر آ رہی ہیں. یا پھر یہی ہو رہا ہے کہ اگر پیپلز پارٹی کا آپ جیسے کہہ رہے ہیں جی کہ کنونشن یا ان کا کوئی ایک سلسلہ شروع ہوا ہے, تو ایک چیز بڑی واضح ہے جی کہ پرویز یعنی راجہ پرویز صاحب آج کل لندن میں ہیں, تو ہر جگہ پہ ایک ہی چیز فرما رہے ہیں جی کہ ہمارا کل کو مسلم لیگ نون کے ساتھ الحاق ہوگا اور انہی کے ساتھ حکومت بنے گی. یعنی الیکشن کے بعد
الیکشن کے بعد جی اسی کی بات کر رہا ہوں نا. یعنی ایک چیز ہر چیز نظر آ رہی ہے, ہر طرف نظر آ رہی ہے کہ ان پارٹیوں نے بھی بظاہر ان کی سرپرستی کو یا ان کی حکومت کو مان لیا ہے, اور ان کو بھی نظر آ رہا ہے کہ جو آگے ہونے جا رہا ہے, اور اسی کے ساتھ ابھی سے یہ ایک گراؤنڈ تیار کیا جا رہا ہے, ایک فیلڈ تیار کیا جا رہا ہے کہ ان کی طرف ہم نے جانے. ایسا الیکشن یعنی پوری دنیا میں ایک مذاق بنتا ہے جی, ایک مذاق کی حیثیت رکھتا ہے. بظاہر یہ الیکشن نہیں, یہ سلیکشن یا ایک مینج ہونے کا پروسیس ہے. اب چیز ایسی ہے جی کہ جو ایک پچھلے دنوں دیکھیں ہم بات میں کل بھی ایک پروگرام میں بیٹھا تھا, تو میں وہی ایک بات کر رہا تھا کہ ہم جب بھی ایک کسی بھی پروگرام میں آتے ہیں تو ہم اس خواہش میں آتے ہیں کہ کبھی کوئی آگے کوئی اچھی بات بھی کریں, کوئی اچھی چیزوں کی بھی کوئی نشاندہی کریں. کوئی ایسی چیز نہیں ملتی جی. پچھلے دنوں 2 مہینے سے جو سلسلہ پاکستان میں شروع ہے, جس طرح سے پاکستان میں قانون کی یا آئین کی دھجیاں یعنی اڑا کے رکھ دی ہیں اور تباہ کر کے رکھ دیا ہے, ان حالات میں تو پہلے آلریڈی ہمارا بہت مذاق بن چکا ہے. ہم جس پوزیشن میں ہیں آج, ہماری عدلیہ نے اس کو ثابت کیا ہے کہ جی ہم اس پوزیشن سے بھی اور نیچے جانے کے لائق ہیں, اس سے بھی اہل ہیں کہ ہم اس سے بھی نیچے جائیں. اور یہ ایک مذاق کی چھوٹی سی بات نہیں ہے. اس کے بعد یہ کہ جس طرح آ کے ایک یعنی شخصیت کو قطع نظر اس کے جی کہ وہ مجرم ہے یا نہیں, اس کا جرم ہے یا نہیں ہے, اس کو ایک پروسیس میں جانا چاہیے تھا, عدالتوں میں جانا چاہیے تھا. جو جس طرح پوری قوم عدالتوں میں جا کے اپنے لیے انصاف لیتی, اسی طرح عدالتوں میں جا کے اسے بھی انصاف لینا چاہیے تھا. بظاہر ایسا لگ رہا تھا جی کہ یہ عدالتی فیصلے بھی ایک ڈرائنگ روم میں یا کسی حد تک وہ جو ایک ججز ہیں وہ صبح اٹھتے ہیں, بیڈ روم میں بیٹھ کے فیصلہ کرتے ہیں, اور وہ چاہتے ہیں کہ وہیں بیٹھ کے کوئی ایسی چیز ہم کر دیں جس سے یعنی ہمیں کورٹ میں بھی نہ جانا پڑے اور رسائل کو بھی نہ آنا پڑے. اب بظاہر تو یہی لگ رہا ہے جی کہ اس طرح کے فیصلوں سے ہم یعنی جس سکی کا یا جس مذاق کا ہم شکار ہو رہے ہیں. احسان صاحب, یہ الیکشن جا کے اور بھی بہت سارے سوالات اٹھا دے گا, ہمیں اور بھی مذاق کا نشانہ بنے گا. نہیں صاحب, میں نے یہ گزارش کی ہے کہ اب یہ جو اتنا لمبا پروسیس ہو گیا نا نگرانوں کا, اور اس میں یعنی کئی دفعہ سپریم کورٹ کی وائلیشن ہو گئی, قانون کی وائلیشن ہو گئی, میرے اور آپ کی تو وائلیشن ہوتی رہتی ہے. اب لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ ہمیں یہی بہتر ہے کہ الیکشن نہ ہو, یہ نگران ہی چلتے رہیں. سر دیکھیں, آج ہر بندے کو شعور ہے, ہر بندہ سمجھ رہا ہے, اور خاص طور پہ پچھلے کچھ اور خاص طور پر یہ محسن نقوی صاحب یہ بہت کام کر رہے ہیں. نہیں, بظاہر ایسا ہی لگ رہا ہے جی کہ بہت کام کر رہے ہیں, اور محسن نقوی صاحب کا ایک خاصا بڑا یعنی نام بن چکا ہے پنجاب کی حد تک. اور دوسری بات احسان صاحب, لوگوں کو بھی پتہ چل گیا کہ یہ ہوا کا رخ کس طرف جا رہا ہے, یہ کس طرف اس کو موڑا جا رہا ہے, یہ کس طرف کھینچا جا رہا ہے. اب اگر ہوا کا رخ اسی طرف رہنا ہے تو پھر کیا کبات ہے جی کہ الیکشن کے بغیر ہی انہیں لے آئیں, الیکشن کے بغیر ہی انہیں چلنے دیا جائے, اور جہاں اوپر آپ نے کسی کو کچھ لانا ہے تو اس کو بھی لے آئیں. اور ایک بات جو بہت بڑی اس میں آئے گی وہ ہے احسان صاحب کہ کیوں قوم کا وقت ضائع کرنا, کیوں قوم کو اس حالت میں لے جانا, جبکہ ایک چیز آج بھی نظر آ رہی ہے اور آگے جا کے کچھ دنوں کے بعد وہ بہت واضح طور پہ نظر آئے گی, وہ جو لوگوں کا ایک سیاسی طور پہ بہت دور ہو جانا, اور اس سیاسی دوری کے اثرات آج ہمارے معاشرے میں بھی نظر آ رہے ہیں. آج ہم کسی ذات پات سے یا شاید ان چیزوں سے نہیں پہچانے جا رہے, آج ہم پہچانے جا رہے ہیں مسلم لیگ نون کے ورکر سے, پی ٹی آئی کے ورکر سے, جمعیت کے ورکر سے, اور باقی چیزوں کے. اور یہ چیزیں شاید جا کے کچھ دنوں کے بعد اس حد تک حالات کو خراب کر دیں کہ ہم کہیں کہ شاید یہ الیکشن کا فیصلہ کرنا ہی غلط تھا, کرنا ہی برا تھا, کیونکہ جس طرح کے حالات پیدا کر کے اس الیکشن کی طرف جایا جا رہا ہے, یہ سوائے خرابی کے یا سوائے ایک یعنی فساد کے میرا نہیں خیال کہ کسی ایسی جگہ پہ اس قوم کو لے کے جائے. آب حسین صاحب آپ ہمیں یہ بتائیں, جس طرح یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ الیکشن نہ ہونا بہتر ہے یا الیکشن ہونے کے بعد کچھ حالات بہتر ہو سکتے ہیں. دیکھیے, اب تک تو جو حالات بدتر ہیں وہ الیکشن نہ ہونے کی وجہ سے ہیں. رائٹ, الیکشن ہونا الگ بات ہے, سلیکشن ہونا الگ بات ہے. اور اگر فیئر الیکشن ہو اور عوام کو ان کی اصل رائے کے حوالے سے ہی نہ صرف فیصلے مکمل چھوٹ دی جائے, حق دیا جائے, اور پھر جو ووٹ جس کو پڑیں گے وہ ووٹ اس کے لیے شامل ہوں, اور اس کے بعد عوامی سطح پر جو ہے وہ کوئی حکومت بنے, تو عوام میں سمجھتا ہوں کہ پھر مطمئن بھی ہو جائیں گے. اور الیکشن ایک آئینی ضرورت ہی نہیں ہے بلکہ ایک جمہوری ایک ہمارا فرض بنتا ہے. نہیں, یہ جیسے مولانا فضل الرحمان یہ کہہ رہے تھے
کہ फरवरी में बहुत सर्दी होती है, इलेक्शन नहीं होने चाहिए, तो ये आपने किस तरह फिर उनको मनाया कि वो इलेक्शन पर राजी हो गए? नहीं, वो तो उन्होंने नवंबर से पहले ही कहा था कि नवंबर में हो तो अच्छी बात है, क्योंकि ये तो एक हकीकत है कि शिमाली इलाका जात में बलूचिस्तान के अक्सर इलाकों में बर्फ पड़ी होती है, रास्ते भी बंद होते हैं, तो चतराल वगैरह और उस इलाकों में की तरफ आप जाएंगे, मानसरा वगैरह, एबटाबाद है, तो वो उस वक्त जब उन्होंने बात की थी कि भाई पहले होने चाहिए, ये नहीं कहा था कि इलेक्शन नहीं होनी चाहिए। अब इलेक्शन की तारीख आ चुकी है, तो इलेक्शन का शेड्यूल जारी किया जाए, चलो ठीक, और फिर सबको तमाम जो है सहूलतें दी जाए और तमाम को जो है वो ये हक दिया जाए कि वो आवाम के पास बिला रोक टोक चले जाएं। मुकीम साहब, आप हमें ये बताएं कि इलेक्शन होते हैं तो आवाम को क्या फायदा होगा, इलेक्शन नहीं होते तो आवाम को क्या फायदा होगा? जी मुकीम साहब से मैंने सवाल किया है जी। देखिए, उसमें एक साख क्रिएट हो जाती है आपकी कि कंटिन्यूटी है जमहूरियत की, एक बात। दूसरा, ये जो IMF के साथ कर्जों का सिलसिला हमारा जारी है, अच्छा। इसमें उन्होंने गारंटी मांगी थी कि इस बात की क्या गारंटी है कि कोई हुकूमत आएगी वो हमारी जो शराइत है उनको पूरा भी करेगी और उसके तसलसल को खराब नहीं होने देगी। ठीक। तो उनके वफूद ने सियासी रहनुमाओं से भी, चाहे वो हुकूमत में थे या अपोजिशन में थे, मुलाकात करके बाकायदा गारंटीज मांगी। फिर हमारे दोस्त ममालिक से भी ये गारंटी मांगी कि जनाब इस बात की क्या गारंटी है कि ये निगरान सेटअप जो है वक्त पर अपने तशरीफ ले जाएंगे और जमहूरियत नवाजी का सबूत देंगे। तो कुछ हमारे जो दोस्त ममालिक ने उनकी तसल्ली और तशफ़ी के लिए यकीन दहानी करा दी थी कि भाई ये बड़े पाकिस्तानी, ये जो वादा कर लें वो पूरा करते हैं, तो फिक्र न करो। नहीं, इससे अवाम को फायदा या नुकसान के बारे में कुछ बताएंगे आप? आम का बता रहा हूँ एहसान साहब, जब बाहर के दुनिया में से जिनसे हम मांग के खाते हैं उनकी गारंटीज खराब हो रही होंगी, तो हमारी तो सप्लाई लाइन बंद हो जाएगी। यानी अवाम का तो इसमें कोई अमल दखल नहीं है ना? नहीं, अवाम का बजट बनता ही मांगे तांगे पैसे से है, जिनको जो वो 4-5 मेन डोनर ही अल्लाह हाफिज करते हैं हमें, हमारी गारंटी ना दें। हम तो 71 करोड़ की ये वाली किस्त भी नहीं ले सकते थे। पूछा ये कि पिछली 1 अरब 10 करोड़ के लिए हम, अल्लाह माफ करे, 11-12 महीने जलील हुए थे। साहब आप ये बताएं कि ये जो इलेक्शन हो रहे हैं कि पहले ये 14 जमातें इकट्ठी थी 16 माह, और अब भी तकरीबन उनमें इकट्ठी हैं, एक सिर्फ डुगडुग जा रही है, पीपल पार्टी अलग। तो इस तरीके की ये जो अवाम के सामने हाथी दांत दिखाने के और चुबाने के और हैं, आप ये समझते हैं कि इन सियासी पार्टियों का आपस में कोई मुकाबला होगा? सर, मैं पहले एक छोटी सी बात, अगर मुझे इजाजत है तो मैं उसका थोड़ा सा तसलसल के एक चीज जो मेरा कहने की बात, यानी मेरा मतलब था कि इलेक्शन का ना होना, उस तसलसल का जो अभी चल रहा है इसको बहाल रखना को थोड़ी सी इस वजह से नहीं आई चीज कि पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं हो, हम जमहूरी रास्तों पे नहीं चले, हम जमहूरी रास्ते ना अपनाएं। मेरा कहने की बात को थोड़ी सी मौत है, मैं जो मौजूदा हालात है जो उसमें जिन लोगों के लिए एक तैयार किया जा रहा है मैदान में, उस पे था कि वो कोई फेयर इलेक्शन होता नजर नहीं आ रहा। अच्छा। मुकीम साहब फरमा रहे थे कि हमें बहुत जरूरी है कि हमारे लिए जाना IMF में या बाकी जगहों पे जहां पे हम जाके कहें जी कि हमारे यहाँ एक तसलसल है, एक जमहूरी तसलसल है और उस तसलसल के तहत हम चल रहे हैं। असल इस तसलसल का हम भी बड़ी देर से एक वाविला करते थे कि जिसमें हम कहते थे जी कि कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तरबियत तो हो रही है, मगर ये जो पिछला कुछ साल 1.5 साल का जो टाइम है, ये जो पीरियड है, इसमें आके ये साबित हुआ है जी कि हम जितनी भी यानी जो भी एक ट्रेनिंग ले लें, जिस तरह का भी एक तसलसल रखें, जिस तरह की भी एक पोजीशन को रखें, एक चीज है कि कोई भी शख्सियत आके हमें एक यानी ऑर्डर से उसका सारा मलिया मेट कर देगी, उसको तबाह करके रख देगी। ये जो जितनी हमने ट्रेनिंग ली थी, ये पिछले 1.5 साल में इस तरह से तबाह की गई कि आज किसी अदारे या किसी, ये खास तौर पे इलेक्शन या इस प्रोसेस पे तो किसी को यकीन रहा ही नहीं है कि ये कोई अवामी राय है या अवाम की राय को कल को अहमियत दी जा सकती। ठीक। अब जहां तक एक बात थोड़ी सी मेरे करने का था जी कि इस गवर्नमेंट को तसलसल यानी इसको लेके चलना। देखिए, एक बात फिर मैं मुकीम साहब की बात को कोट करूंगा कि अदारे कहते हैं जी कि आए
اور چہرے آئے, یعنی اس طرح کے لوگ آئیں اور آگے ہمیں کم از کم گارنٹی دیں. اب دیکھیں احسان صاحب, پچھلی حکومت جب گئی ہے اس کے بعد کچھ لوگوں کو اسپیشلی طور پہ لایا گیا کہ جی ہمیں یہ گارنٹیز چاہیے. اچھا, اب ان گارنٹیز کے تحت کیا حال ہوا؟ عوام آج اس حالت پہ چلی گئی ہے کہ جہاں پہ وہ نہ آگے جا سکتی نہ پیچھے, یعنی نہ تو ان کے لیے کوئی موت کا راستہ ہے, نہ ان کو کوئی زندگی کا راستہ نظر آ رہا ہے. اب یہی بات ہے کہ جب ہم نیا چہرہ لائیں گے تو وہ بھی ایک نئی گارنٹیز کے ساتھ آئے گا, نئی وارنٹیز کے ساتھ آئے گا, وہ کچھ آگے نئی یعنی ایسے وعدے بعید آگے کرے گا کہ جس سے آگے عوام کا اور بھی گلا دبا دیا جائے گا. تو اس لیے میں اشارہ رہا تھا, میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ چلے کچھ نہ کچھ اگر کام ہو رہا ہے تو کچھ تو دیر یہ چلنا چاہیے, کچھ تو دیر یہ چلے, کم از کم عوام آج کا جو تھوڑا سا سکھ کا سانس لے رہی, اس کا تو تسلسل عوام کے لیے تو تھوڑی سی بہتری کے لیے رہے. باقی یہ نہیں ہے جی کہ ہم الیکشن کے خلاف, یا کوئی الیکشن ہونا چاہیے, عوامی نمائندے آنے چاہیے اور اب ضرور آنے چاہیے. یہ جو پارٹیوں کا ہے جی, پارٹی تو اپنے اپنے پلیٹ فارم پہ لڑے گی جی, اپنے اپنے ایجنڈاز پہ لڑے گی. اور احسان صاحب, یہ واحد ملک ہے جس میں کوئی نیشنل اتحاد نہیں ہوتا. مختلف نظریات کے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں, مختلف نظریات کے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کمپرومائز کر کے صرف سیٹ ایڈجسٹمنٹ یا حکومتی چکر میں آ کے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ. جب نظام کی بہتری, نظام کے کو فائدے کے لیے یا ان چیزوں کے لیے تو کوئی بھی اتحاد آج تک نہ ہوا ہے نہ ہوگا. مقیم احمد صاحب, آپ یہ بتائیں, جتنی یہ سیاسی پارٹیاں ہیں اور جتنے یہ نگران ہیں اور جتنے بھی اقدامات ہوئے ہیں, کیا پاکستان میں کوئی مہنگائی کے خاتمے کے لیے, روزگار کے لیے اور کوئی علاج معالجے کے لیے یا دیگر کو سہولیات دینے کے لیے بھی ان کا قدم کو آگے بڑھا ہے؟ اچھا, یہ میرا خیال ہے بہت سنجیدہ بات. اب اس میں ہمارے یہاں یہ جو پھرتیوں والی چکر چل رہا ہے نا, کہ جی وہ رات کو 11 بجے وہاں پہنچ گئے, صبح 7 بجے انہوں نے میٹنگ رکھ لی, فلانا ہو گیا. یہ کام حکومتوں کے نہیں ہوتے, حکومتوں کا کام سسٹم دینا ہوتا ہے. ٹھیک, بہت آسان بات ہے. مطلب جو 3-4 میرے جیسے سادے آدمی بھی آپ کو بتا دیتے ہیں, ایک نظام عدل ٹھیک کریں, وہ کم از کم وہ جو اپیلز ہیں نا انٹرا کورٹ کی, وہی ختم کر دیں, عوام کو سکون ہو جائے. اس کے لیے بھی کوئی سائنس ہونا ضروری نہیں ہے. دوسرا, جو بھی مقدمہ خارج ہوتا ہے اس کو اخراجات کے ساتھ خارج کریں تاکہ یہ جو جعلی مقدمے بازی ہے وہ ختم ہو جائے. وہ بھی کوئی نہیں کرتا. اب یہ جو ہے کہ جی وہ اسپتال کا MS سسپینڈ کر دیا, وہ فلانا کر دیا, یہ وزرائے اعلیٰ یا وزرائے اعظم کا کام نہیں ہوتا. یہ مکرم صاحب, کیونکہ ہمارا ٹائم ختم ہو گیا, آپ بڑی اچھی راہ سے ہمیں اور میرے جو قارئین کو مستفید کر رہے تھے, تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ہمایوں صاحب آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. حافظ صاحب آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تینوں ہمارے دوستوں نے رہنمائی فرمائی, اور اس کا فیصلہ کرنا ہے میرے سوالات کا اور آپ کے جوابات کا آپ نے.